آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس کے شرکا نے مسلح افواج کے افسران، جوانوں، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور شہریوں سمیت شہداء کی عظیم قربانیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا، جنہوں نے ملک میں امن و استحکام کو یقینی بنانے کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں دیں۔ آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس منعقد ہوئی۔ کانفرنس کے شرکا نے مسلح افواج کے افسران، جوانوں، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور شہریوں سمیت شہداء کی عظیم قربانیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا، جنہوں نے ملک میں امن و استحکام کو یقینی بنانے کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں دیں۔ اسی پر ہی بات کرتے ہیں اپنے نمائندہ غزالہ نورین سے۔ غزالہ، بتائیے گا اس کانفرنس کے بارے میں۔ جی بالکل، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت یہ 261ویں کور کمانڈر کانفرنس تھی، جو کہ 2 روز تک جاری رہی۔ شرکا نے شہدائے پاکستان سمیت ڈیرہ اسماعیل خان حملے کے شہداء کے اصال و ثواب کے لیے بھی فاتحہ خوانی کی، جبکہ فورم نے بالواسطہ اور بلا واسطہ خطرات کے خلاف پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے پاک فوج کے عزم کا اعادہ بھی کیا۔ ISPR کی جانب سے جاری تفصیلات میں بتایا گیا ہے کہ فورم نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی مسلسل جبر اور انسانی حقوق کی قابل مذمت خلاف ورزیوں پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ شرکا نے بھارتی فوج کی معصوم کشمیریوں کے اغوا، تشدد اور قتل کی حالیہ کارروائیوں کی واضح الفاظ میں بھی مذمت کی۔ شرکا کانفرنس کا کہنا تھا کہ یہ کارروائیاں انسانیت کے خلاف سنگین جرائم ہیں، جو بہادر کشمیریوں کے جائز حق خود ارادیت کے جذبے کو پست نہیں کر سکتی۔ شرکا کانفرنس نے مزید کہا کہ پاکستان اپنے کشمیری بھائیوں کی بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ہر طرح کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ فورم کو خطے کی صورتحال، قومی سلامتی کو درپیش چیلنجز اور بڑھتے ہوئے خطرات کے جواب میں اپنی حکمت عملی کے بارے میں بھی بریفنگ دی گئی، جبکہ کانفرنس کے شرکا نے کالعدم TTP اور دیگر دہشت گرد گروہوں کی پڑوسی ملک میں محفوظ پناہ گاہوں، وہاں سے آزادی کے ساتھ جو کارروائیاں جاری رکھی جا رہی ہیں اور جدید ترین ہتھیاروں کی دستیابی کو پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے تشویش کا اظہار بھی کیا۔ کانفرنس کے شرکا نے اس عزم کا اظہار کیا کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے دشمن قوتوں کے اشارے پر کام کرنے والے تمام دہشت گردوں، ان کے سہولت کاروں اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے والے عناصر کے خلاف ریاست مکمل طاقت کے ساتھ نمٹے گی۔ فورم نے فلسطینی عوام کے ساتھ بھی مکمل یکجہتی کا اظہار کیا اور غزہ میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور جنگی جرائم کی مذمت کرتے ہوئے غزہ میں فوری جنگ بندی اور جاری تنازع کے پرامن حل کے مطالبے کے حکومتی موقف کا اعادہ بھی کیا۔ ISPR کے مطابق فورم نے سماجی اور اقتصادی ترقی کو فروغ دینے اور خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تحت غیر ملکی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے جاری کوششوں کے لیے بھی اپنی حمایت کا اعادہ کیا۔ فورم نے اسمگلنگ، منی لانڈرنگ، بجلی چوری اور دیگر غیر قانونی معاشی سرگرمیوں کے علاوہ ذخیرہ اندوزی کے خلاف جاری کارروائیوں کا بھی جامع جائزہ لیا۔ فورم نے اعادہ کیا کہ پاک فوج ایسے جرائم کی روک تھام کے لیے متعلقہ سرکاری اداروں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہر طرح کی مدد فراہم کرتی رہے گی، جبکہ فورم نے یہ کہا کہ پاک فوج آئندہ عام انتخابات میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو مطلوبہ اور ضروری تعاون فراہم کرے گی۔ ٹھیک ہے غزالہ نورین، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اسی تمام تر معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار خان صاحب نے۔ سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سر، آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے اور اس کانفرنس کے شرکا نے مسلح افواج کے افسران، جوانوں، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور شہریوں سمیت شہداء کی عظیم قربانیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے۔ یہ کانفرنس کتنی اہمیت کی حامل ہے، کیا تبصرہ کریں گے آپ؟ جی، آئی تھنک ایک تو یہ اینڈ آف دا ایئر کانفرنس تھی اور اس لحاظ سے ایک ریویو ہے پورے سال کا۔ دوسرا جو ہے آئی تھنک پچھلے 3-4 مہینے سے جو ٹیررزم کے اگینسٹ ایکٹیویٹی ہوئی ہے، اسپیشلی جو انٹیلیجنس بیس آپریشنز ہیں، اس کے علاوہ جو ہے جو تھریٹ ہے ویسٹرن ایسٹرن بارڈر پہ، اس پہ آئی تھنک سیر حاصل گفتگو کی گئی اور اس طرح پتہ ہوئے پچھلے 3-4 میں بڑے امپورٹنٹ وزٹس بھی ہوئی ہیں، جیسے پاکستان کا جو کیس ہے، چاہے وہ کشمیر کا ہے، فلسطین کا، اس کو پراپرلی پروجیکٹ کیا گیا۔ تو اس لحاظ سے آئی تھنک بڑی سگنیفیکنٹ ہے۔ مین چیز یہ ہے کہ ایک تو الیکشن پہ بھی آئی تھنک بڑا کلیئرلی اس میں واضح کیا گیا کہ وٹ ایور سپورٹ الیکشن کمیشن کو یا اسٹیٹ آف پاکستان کو چاہیے ہوگی، سیکورٹی سے ریلیٹڈ انشاءاللہ پرووائڈ کی جائے گی، تو ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی طرف بڑا کلیئر ویژن ہے۔ اور دوسرا جو ہے جو آئی تھنک شاپن پسند عناصر ہیں، یہ ٹیررسٹ گروپس ہیں جو انڈرمائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں پاکستان اور پاکستانی قوم کے مرال کو، ان کے اگینسٹ جو آلریڈی فائٹ چل رہی ہے، جو پالیسی ہے، اس کا آئی تھنک اعادہ بھی کیا گیا ہے۔
اور جو لوگ زیادہ انتشار پھیلانا چاہتے ہیں یا لیٹس سے سوشل میڈیا پہ اس طرح سے ایکٹیویٹیز ہیں جو اسٹیٹ آف پاکستان یا پاکستان کے عوام کے خلاف ہیں، ان کے اگینسٹ بھی آئی تھنک ایک عزم کا اظہار کیا جائے گا کہ ان کے عزائم کو پورا نہیں ہونے دیا جائے گا. تو ہر لحاظ سے آئی تھنک اٹس اے کمپریہنسو کانفرنس. اور صاف ظاہر ہے اس کے بعد جو ہے اس کی جو کمانڈ کے جتنے بھی ڈسیزن کمیونیکیٹ ہوتے ہیں فارمیشنز کو ڈاؤن ٹو سولجر، تو ہر لحاظ سے خوش آئند ہیں. اچھا اثر بتائیے گا کہ اگر ہم بلوچستان کی بات کریں تو وہاں پر ہم سب جانتے ہیں کہ بھارت متحرک ہے اور وہاں پر بھارتی ایجنسی جو ہے وہ متحرک ہے. وہاں پر بہت سی ایسی تنظیمیں ہیں جو کہ جنگ لڑ رہی ہیں. کہیے گا کہ ان تمام کالعدم تنظیموں سے نمٹنے کے لیے مزید کیا حکمت عملی پاک فوج کو اپنانی چاہیے، اور وہاں پر جو سویلین ادارے ہیں یا وہاں کے جو سیاستدان ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے؟ جی آلریڈی آئی تھنک 3 پرونگ پالیسی تو چل رہی ہے. اس میں ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی اسٹیٹ ساتھ لڑنا چاہتا ہے اور پاکستانی عوام پہ اٹیک کرتا ہے یا اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز پہ لا انفورسمنٹ، اس کا تو اسی طریقے سے جواب بھی دیا جائے گا اور بلکہ ان کی بے سنی کی جائے گی. اور دوسری ہے جو وننگ ہارٹس اینڈ مائنڈ کی اسٹریٹجی ہے، جہاں پہ آفر کیا گیا ہے کہ جو لوگ ناراض ہیں یا لیٹس سے ان کو کوئی گلا شکوہ ہے تو آ کے بات کریں. اور آپ نے دیکھا کہ اس میں 2 بڑے آئی تھنک سرنڈرز ہوئے، ایک گلزار امام شمبے کا اس سال کا، اور اس کے بعد ابھی صفاز بنگل زئی کا، جس میں آئی تھنک 70 جو ملیٹنٹ گروپس تھے انہوں نے ہتھیار بھی ڈالے اور وہ مین اسٹریم میں شامل ہوئے. انہوں نے پھر سارا آئی تھنک بیان بھی کیا کس طریقے سے بلوچستان میں خواتین کو، بلوچستان میں باقی جو یوتھ ہے اس کو مس یوز کیا جا رہا ہے. تو بھارت کی ایجنسیاں تو یہ کرتی رہیں گی. اور تیسرا پھر ڈیولپمنٹ کا ہے، جس میں پاک فوج کا ایک بڑا رول ہے سیکورٹی پروویژن کا، چاہے وہ سی پیک کی ڈیولپمنٹ ہے یا بلوچستان سے ریلیٹڈ باقی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں. تو انشاءاللہ اس کو بھی انشور کیا جائے گا. آرمی ایف سی کی اپنی بھی کنٹریبیوشنز ہے، اس کے اندر دور دراز علاقوں میں ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کا قیام ہے، کیڈٹ کالجز کا ہے، گوادر انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی ہے. اس کے علاوہ جو ہے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے، یا بعد میں مائننگ کے جو بڑے پروجیکٹ 2026 میں ریکارڈ ایک انشاءاللہ پروڈیوس کرنا شروع کرے. اس میں بلوچستان کے عوام کا 25% شیئر ہے اور ایک میجر چینج آئے گا. تو اتنا دور نہیں ہے 2026 بھی. تو آئی تھنک یہ جو فیوچر میں ڈیولپمنٹ ہے اسپیشلی ایس آئی ایف سی کے فورم سے جتنی اس پہ ایفرٹ ہو رہی ہے اس کا بھی ذکر کیا جائے. برگیڈیئر صاحب، ایک بات کی جا رہی تھی پولیٹیکل سٹیبلٹی کا بھی آپ نے ذکر کیا. یقیناً پاک فوج بھی اس سلسلے میں کوشاں ہے. الیکشن کے لیے سیکیورٹی درکار ہوگی، اور دوسری جانب کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت پاک فوج چونکہ دہشت گردی کے خلاف برسر پیکار ہے تو سیکیورٹی فراہم کرنا شاید ممکن نہیں ہوگا. لیکن آج کی کور کمانڈرز کانفرنس میں بڑے واضح انداز میں آرمی چیف کی جانب سے کہا گیا کہ ہر قسم کی جو سہولت درکار ہوگی الیکشن کمیشن کو الیکشن کے لیے وہ ہم دیں گے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے پاک فوج کی جانب سے جو کہ اس وقت لیا جا رہا ہے؟ جی بالکل، ماشاءاللہ پاکستان ملٹری ڈیفنس فورسز کا اگر آپ سائز دیکھیں اتنا چھوٹا نہیں ہے کہ جو روٹین کی فنکشننگ اس میں کوئی رکاوٹ ہے. وار اینڈ ٹیرر تو ایک علیحدہ آپ کہہ لیں جو ہے پاکستان کی سیکورٹی کے لیے وہ چل ہی رہی ہے، اور یہ کوئی آج کی بات بھی نہیں ہے. آئی تھنک لاسٹ 2 ڈیکیڈز پاکستان آرمی اور ڈیفنس فورسز اور پولیس لڑ رہی ہے. تو وہ بھی ساتھ ساتھ چلتے. اس سال سرج ضرور آئی ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ شوڈ بی ایٹ دا کاسٹ آف پولیٹیکل اسٹیبلٹی. تو اس کا مطلب ہے کہ ایشورنس ہے کہ ایک طرف جو ان کی ڈیوٹی ہے ٹو انشور لا انفورسمنٹ اور ٹیررزم کے اگینسٹ جو فائٹ ہے، اور دوسری طرف جو بھی ضرورت ہے. اسی طرح خدا نہ خاصہ کوئی ڈیزاسٹر بیچ میں آ جاتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ فوج جو شاید وار اینڈ ٹیرر پہ ہی بزی رہتی ہے. ڈفرینٹ سیکشنز ہیں، ڈفرینٹ اس کے اندر فارمیشنز ہیں، ہر اپنی اپنی ساری فوج ایک جگہ نہیں لگی ہوتی. اس لحاظ سے آئی تھنک یہ بڑی آئی وڈ سے کہ حوصلہ افزا ایشورنس بھی ہے، اور اس میں نون بھی تھا. صرف یہ ہے کہ ایک آئی تھنک پارٹی کی طرف سے بہت زیادہ پھیلایا گیا مس پرسیپشن کہ پراؤڈلی الیکشن کو ڈیلے کیا جائے گا اور سیکورٹی کا بہانہ ہوگا. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ایسٹرن بارڈر پہ بھی ڈپلائمنٹس ہیں، بھارت کو بھی آپ فیس کر رہے ہیں، ویسٹرن بارڈر کو اسٹیبلائز کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ جو روٹین کی چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ کی جائیں گی. آئی ایم شیور پاکستان جو ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی طرف بڑھے گا. برگیڈیئر صاحب، جس طرح سے بھی آپ نے کہا کہ یہ ایک ایئر اینڈنگ کانفرنس تھی، پورے سال کا یقیناً اس میں جائزہ لیا گیا. 2023 میں پاکستان کو بہت سے چیلنجز درپیش رہے ہیں. اکنامکلی اگر بات کریں پھر بھی پولیٹیکلی بہت سے چیلنجز درپیش تھے، اور اس حوالے سے آرمی چیف کا بہت اہم کردار رہا ہے. انہوں نے دیگر ممالک کے دورے کیے، خواجہ محاذ پر بھی پاکستان کو اس سلسلے میں خاصی کامیابیاں ملی ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ جس میں آئی تھنک فوج نے پورا ایکسٹینڈ کیا، اسپیشلی ملٹری لیڈرشپ میں. جنرل عاصم منیر جب سے آئے ہیں لاسٹ ایئر سے، آپ نے دیکھا پچھلے سال اگر آپ کمپیئر کریں تو جو بات چیت ہو رہی اسپیشلی آئی تھنک 2022 کے سٹارٹ میں
خدا نہ خواستہ پاکستان ڈیفالٹ کرے گا یا ایک سری لنکا جیسی سچویشن ہے اور امپلوڈ کر دے گا. اور اس میں آئی وڈ سے کہ کچھ خوش فہمی سی لوگوں کو یا مطلب جو خیر خواہ نہیں ہے پاکستان کے, لیکن ود ان 1 year آئی تھنک جس طریقے سے چیزوں کو اسٹیبلائز کیا گیا ہے, بیکاز اٹ واز فیلڈ کہ اکنامک سیکورٹی ناؤ بیکمنگ اے تھریٹ ٹو نیشنل سیکورٹی, اور اس پہ کافی توجہ دی گئی. تو جو بھی اپنے تئیں اپنی کیپیسٹی یا اپنے ریسورسز کے ساتھ سپورٹ ہے کرنا تو اسٹیٹ آف پاکستان ہے, گورنمنٹ آف پاکستان ہے, وہ پوری ایکسٹینڈ کی گئی. پھر اگر آپ دیکھیں ملٹری ڈپلومیسی میں اس سال آئی تھنک 6 بڑے دورے ہوئے, اس میں چائنا ہے جو ہمارا بڑا کلوز فرینڈ ہے, ریٹریٹ کیا گیا تھا. اسی طریقے سے اسلامک ریپبلک آف ایران ہے, سعودی عربیہ ہے, UAE کے 3 دورے ہوئے, UK, اس کے بعد آذربائیجان, ٹرکی, اور پھر لاسٹ جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا, جہاں پہ جو ہے آئی تھنک جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ اس کو آگے بڑھانے کی بات ہوئی. ساتھ ساتھ جو میجر ڈیسیژنز ہیں ریپیٹریشن آف الیگل امیگرینٹس, جس پہ آئی تھنک مور دین 25% کام ہو چکا ہے, اور انشاءاللہ چیزیں اسی طریقے سے چلیں گی, ڈسپائٹ کہ اس میں اپریہینشنز ہیں باہر سے بھی. لیکن جس طرح چیف نے کہا کہ جی ہمارے ایک پاکستانی فرد کی جو عزت اور مال اور جان ہے زیادہ ہمیں عزیز ہے دین اینی کنٹری نیشنل انٹرسٹ. پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ میں گورنمنٹ آف پاکستان نے ڈیسیژن لی, اس کو پھر بیک اپ کیا. اسی طریقے سے پھر SIFC کی انیشیٹو ہے, بیکاز اگر لیٹس سے مائننگ ہے جو ٹریلینز آف ڈالر پاکستان کو دے سکتی ہے, تو اس کی سیکورٹی صاف ظاہر ہے یا آرمی ہے, FC ہے, یا ہماری لا انفورسمنٹ ہے, پولیس لیوی نے پرووائڈ کرنی ہے. تو ایک کمپریہنسو پلان کے تحت اس کو بھی انشاءاللہ کھولا جائے گا. تو آل ٹولڈ آئی تھنک دس ہیز بین اے ویری سکسیسفل ایئر, ڈسپائٹ کے جو ڈسپونڈنسی پھیلائی جا رہی ہے, اور چیزیں جیسے الیکشن ہوں گے, جو بھی گورنمنٹ آتی ہے, چاہے میجورٹی گورنمنٹ ہے چاہے کولیشن ہے, انشاءاللہ پاکستان اسی آئی تھنک ٹریجیکٹری پہ آگے بڑھے گا. اور اس میں بائی پارٹیزن آئی تھنک آئی وڈ سے کہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے ابھی پولیٹیکل پارٹیز میں بھی کہ اکنامک اسٹیبلٹی اور عوام کو جب تک آپ ریلیف نہیں دیتے یا ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام نہیں کرتے تو کھوکھلے نعروں سے کام نہیں چلے گا. تو ہر ایک کو کام کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. غزالہ نورین ہمیں اپڈیٹ کری تھی, آپ کا بھی بہت شکریہ.